آج ہم راشد آباد میں ان کی جو بہت سی اور راشد آباد کے اندر جو آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں، جس میں LRBT بھی ہے، جس میں ان کے شیلٹرز ہوم ہیں، اسی میں ان کا ایک ادارہ TST اکیڈمک کیمپس راشد آباد. ان کے جو پرنسپل، میں مطلب ذاتی طور پہ طیب صاحب سے آج پہلی دفعہ ملاقات ہوئی ہے. تو سر جزاک اللہ خیر فار یور ٹائم سر، اور بڑی خوشی ہوئی آج آپ سے ملاقات کر کے. تو سر تھوڑا سا ایک انٹروڈکشن اپنا کروائیے. بہت بہت شکریہ جناب آپ کے انٹروڈکٹری ریمارکس ہیں. میں 1998 میں ریٹائر ہوا تھا. بائی پروفیشن میں فائٹر پائلٹ تھا. ٹھیک. ایجوکیشن سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن آفٹر ریٹائرمنٹ ایجوکیشن سے ایک تعلق بن گیا. اور یہ جو پروجیکٹ ہے اس اسکول کا، دسمبر 2016 میں اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا. ٹھیک. اس کے بعد سے یہ چیزیں سب بننی شروع ہوئیں. ٹھیک. اور دسمبر 2019 میں سب بلڈنگز مکمل ہو گئی. بالکل ٹھیک. اس کے بعد ان کو پرنسپل کی تلاش تھی. تو چونکہ میرا ایکسپیرینس پوسٹ ریٹائرمنٹ ایجوکیشن کا تھا، تو انہوں نے پھر مجھ سے رابطہ کیا، مجھ سے ریکویسٹ کی. میں اسلام آباد میں سیٹل ہوں کہ آپ یہاں پہ آ کے ٹیک اوور کرنا چاہتے ہیں. میں آیا، میں نے جگہ دیکھی، اپنی فیملی سے مشورہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم اس جگہ آ جاتے ہیں. تو 15 جنوری 2020 ٹھیک کو میرا کانٹریکٹ شروع ہوا، اور پھر اللہ کے حکم سے 26 فروری 2020 کو اس انسٹیٹیوشن کا انوگریشن ہو گیا. انوگریشن بالکل ٹھیک. تو ورثے میں ہمیں یعقوب خان اکیڈمی جو 2000 میں قائم ہوئی تھی یہاں پر، ٹھیک. اس کے بچے جو کہ کلاس پریپ سے لے کے اور 10 تک تھے، ٹھیک. وہ ہمیں وراثت میں ملے. یہ بڑی ہماری خوش قسمتی تھی. ٹھیک. اور ان کا جو بھی سامان تھا، جو ٹیچرز تھے، ان کے پاس 2 بسز بھی تھیں، وہ سارے شبیر صاحب نے ہمیں ہینڈ اوور کر دیے کہ یہ آپ کے ہیں، اب آپ ان کو لے کر آگے چلیں. اس کے بعد میرا پہلا ٹاسک تھا کہ ہم نے اس کو 10ویں تک قائم نہیں رکھنا، اس کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. بالکل ٹھیک. تو میں نے اسی سال 11th کلاس کی ایڈمیشنز کر لی، حالانکہ میری ابھی افیلیشن کسی کے ساتھ. بالکل ٹھیک. تو اس کے بعد تگ و دو شروع ہو گئی افیلیشن کے لیے. الحمدللہ ٹچ اینڈ گو تھا، امتحان آنے والے تھے، افیلیشن نہیں ہوئی تھی، لیکن الحمدللہ صحیح وقت پر انسپیکشن ٹیم آئی، انہوں نے ہمیں انسپیکٹ کیا، اور ہماری افیلیشن سندھ بورڈ کے ساتھ ہو گئی. اور انہوں نے ہمیں کلاس 12 تک آپ کو اجازت اپروول مل گئی. 2021 میں میرا پہلا بیچ ہمارے TST کا 11th کلاس میں امتحان میں اپیئر ہوا. بالکل ٹھیک ہے جی. اور 2022 میں وہ 12ویں جماعت کمپلیٹ کر کے چلا گیا. ٹھیک. ہماری پروویژنل افیلیشن 12ویں جماعت تک فیڈرل کے ساتھ ہو چکی ہے. بالکل ٹھیک. تو سر ابھی ٹوٹل اسٹرینتھ کیا آپ کے اسکول؟ جی میں نے جیسے آپ سے کہا کہ میرے پاس 640 بچے آئے تھے، اس میں سے 40 تھے 10 میٹرک والے، ان میں زیادہ تر چلے گئے. ٹھیک ہے. تو پھر ہم نے جب آہستہ آہستہ اپنی انڈکشن کی، شروع میں ذرا لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیمپس کس طرح کا ہے، ہمیں بھی ٹائم لگ رہا تھا. تو پھر آہستہ آہستہ اب جو میری اسٹرینتھ ہے وہ 1000 بچے ہیں. 1000 بچے. یوگا کلاس فار گرلز آپ کے پاس ہو رہی ہے؟ کمپیوٹر لیبس گرلز آپ کے پاس؟ ڈیجیٹل جو آپ نے وہ جو اسمارٹ بورڈ آپ کے پاس آ. اور سب سے اسپیشل کہ یہ جو آپ نے اپنے جینیٹوریل سٹاف کو، جو کہ نہیں پڑھا لکھا تھا، اس کو آپ نے پڑھانا شروع کیا. جو میرا لوور سٹاف ہے نا سارا، جی 1 گھنٹہ کام سے آف ملتا ہے. They have to come and have a real literacy class. I am Muslim. My name is Ghulam Abbas. My father name is Mohammed Juman. I am 30 years old. I live in Tandolaya. I am 30 years old. I live in Tandolaya. My favorite subject is English, and my favorite food is biryani, and my favorite country is Pakistan. میرا نام نظیرہ ہے. میں گاؤں سے آتی ہوں، یہاں کام کرتی ہوں، اور ماشاءاللہ ہم جو ٹائم ملتا ہم پڑھتے ہیں یہاں. آپ کو یہ پہلے لکھنا نہیں آتا تھا؟ بالکل نہیں آتا. اب آپ کو کیا کیا لکھ لیتی ہیں؟ ماشاءاللہ اب مجھے گنتی آتی ہے 100 کی، ہے پوری، یہ گنتی پوری گنتی آتی ہے. ABC پوری آتی ہے. یہ جو چاروں یونیک چیزیں ہیں، ان کا آئیڈیا کیسے آپ کے مائنڈ میں آیا؟ ان کا آئیڈیا جو تھا، سب سے پہلے یہ سب جو ہے نا، میری جو وائف ہیں
جی یہ ان کے آئیڈیا ہیں بالکل ٹھیک. اور وہ موونگ اسپرٹ ان سب کے پیچھے وہ ہیں. کووڈ کے اندر بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کی نوکریاں ختم ہو گئیں شہروں میں, اور وہ پھر آئے ہمارے پاس. ٹھیک کووڈ میں ہم نے ان کو سپورٹ دی, ٹھیک ان کو رکھا, بالکل اور ان کی خدمات کو ہم نے آگے بڑھایا اور استعمال کیا. شروع میں ہر ایک چیز میں تھوڑی تھوڑی ہمیں اس پہ ایفرٹ لگانی پڑی, تھوڑا سرمایہ بھی لگانا پڑا, لیکن اب الحمدللہ ہمارے یہ سارے ادارے ہمیں پے بیک کر رہے ہیں, جو اپنے وہ سیلف سسٹینیبل ہو گئے ہیں. سر دوسری بات, ابھی تھاؤزنڈس کی اسٹرینتھ آپ کے پاس, تو مجھے یقین نہیں آ رہا کہ جس قسم کی اسٹیٹ آف دی آرٹ سروسز آپ دے رہے ہیں تو لوگوں کی تو بہت اپلیکیشن آپ کے پاس آتی ہو. میرے پاس بہت ڈیمانڈ آتی ہے, اور خاص طور پہ جو سینئر کلاسز ہیں. لیکن ابھی دیکھیں ہمارے پاس ایک یہ جو آغوش ہے ساتھ میں الخدمت والوں کا جو آرفنیج ہے, اس کے ساتھ ہمارا ایک معاہدہ ہے ٹھیک کہ جو بچے ان کے آئیں گے ان سب کو ہم نے ایڈمٹ کر دیا. لیکن ہم نے ریسنٹلی اپنی جو کیپیسٹیز بڑھائی بھی ہیں. میری پہلے 3 سیکشن ہوا کرتے تھے چھوٹی کلاسوں میں, اب جہاں جہاں ضرورت پڑی ہم نے 4 سیکشن کر دیے ہیں. اور اب میں ہر روز میری جستجو ہوتی ہے, میں اسپیسز ڈھونڈ رہا ہوں کہ کہاں کہاں ہم ان اسپیسز کو بغیر اس کیمپس کی بیوٹی کو خراب کیے اس کو ہم استعمال کر کے نئی کلاسز بنا لیں, تاکہ ہم تھوڑی سی اپنی جو کیپیسٹی ہے اس کو بڑھا لیں. تو اس طرح یہ انشاءاللہ کوشش ہے کہ ہم تھوڑی بہت اس کو لے کے 1200 بچوں تک تو لے کر جائیں گے. بٹ سر اگر سپوز جیسے آپ اسٹرینتھ بڑھانا بھی چاہتے ہیں, ظاہری سی بات ہے آپ کے بھی خرچے ہیں اور ان کو آپ نے بیئر کرنا ہوتا ہے. میرے جیسا کوئی بھی بندہ یا اور میرے بھائیوں جیسا کوئی لوگ آپ کا کوئی بازو بننا چاہتے ہوں, کسی بھی ایک مطلب بچے کی فیس اسپانسر کرنا چاہتے ہیں, اگر اس کو ٹرانسپورٹیشن بھی چاہیے ہوگی, ٹھیک ہے, اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر بکس 4,000-4,500 روپے کی کتابیں آ جاتی ہیں, یونیفارم بھی 2 سیٹس چاہیے تو وہ بھی 4-5 ہزار روپے کے آ جاتے ہیں. تو اتنے میں, اور کچھ ہم خود بھی اسپانسر کر دیتے ہیں, بیچ میں سے خود بھی ڈال دیتے ہیں اس میں. اور بہت سارے ہم لوگوں کو اسپانسر بھی کر رہے ہیں, فری بھی ہے, بکس بھی دیتے ہیں, اور بھی چیزیں دیتے ہیں. جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمارا ایک اسپیشل فری اسٹرکچر ہے ہر کیٹیگری بالکل ٹھیک. تو ان کو ہم بہت ساری مراد یہاں دیتے ہیں. اور یہاں پہ کلاس میں ڈفرینسیشن نہیں ہے ٹھیک کہ یہ کس کا بچہ ہے, یہ فری میں ہے, یہ بالکل ایکول ٹریٹمنٹ. کیونکہ ہم نے زندگی جو ہماری ایئر فورس میں ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ بندہ شیعہ ہے سنی ہے, کہاں سے آیا ہے. بالکل ٹھیک, یا غریب اور امیر ہے, کہاں کا, کوئی فرق نہیں تھا, سب ایک برابر تھے. تو وہ جو ہمیں پرنسپل سیکھے ہوئے ہیں وہی وہاں سے اب چل رہے ہیں, اور اسی طرح یہ چل رہا ہے. مطلب 10,000 روپے میں یونیفارم, اسکول بیگ, اس کی اسکول فیس, سب کچھ کور ہے. اور وہ ایک کوئی بھی صاحب 10,000 روپے میں ایک بچے کو, اور اگر وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو نومینیٹ بھی کر کے بتا دیں کہ یہ بچہ ہے آپ کا, جو آپ کا ٹریک آف ہز ریکارڈ اینڈ ویل کیپ سینڈنگ یو دی رپورٹ. فیوچر پلانس کیا آپ کا؟ فیوچر پلان جی اب یہ ہے کہ دیکھیں الحمدللہ میرے کیمپس میں جو بیسک نیڈز ہیں وہ ہم نے پوری کر لی ہیں جی. اب ہمارے پاس جو ایک ریکوائرمنٹ ہے وہ نیٹ کی ہے. نیٹ ابھی ہم PTCL سے, نیٹ سے مراد آپ کی انٹرنیٹ کی, ٹھیک. تو ہم PTCL کی لائن سے انٹرنیٹ لیتے ہیں. یہاں پہ فائبر آپٹک ابھی تک آئی نہیں. جو فیوچر کی میری 2 ریکوائرمنٹس ہیں, ایک ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ میں اگر ہر جگہ پہ اچھا دے سکوں. ابھی بھی ہمارا کام چل رہا ہے, یہ نہیں کہ کام نہیں چلتا, ہماری لیب میں بھی چلتا ہے, زوم بھی کرتے ہیں ہم, کلاسز زوم کے اوپر بھی ہو جاتی ہیں, اور ہر جگہ پہ نیٹ کی فیسلٹی اویلیبل ہے. ٹھیک ہے, لیکن اتنا ہائی اسپیڈ نہیں ہے, ڈاؤن لوڈنگ سلو ہوتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان فیوچر اگر مجھے شبیر صاحب اجازت دیں گے تو میں اپنا ایک ہاسٹل چاہتا ہوں کہ کھول لوں, تاکہ جو دور دراز سے بچے آتے ہیں ان کو مشکلات نہ پیش. مطلب کوئی دور سے آتا ہے تو اس کو بورڈنگ فیسلٹی ہاسٹل آپ اس کو پورا یہاں پہ دیں. میرا ایم یہ ہے کہ میرا یہ جو کیمپس ہے نا, ایک تو یہ آل راؤنڈڈ کیمپس ہو. بالکل ٹھیک, صرف اکیڈیمکس نہیں ہو. جی بالکل. جس طرح کی ہم یہاں پہ ایکسٹرا کریکولر اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز شامل کر سکیں وہ کرتے ہیں, آپ نے دیکھا ہی ہے. بالکل بالکل. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ میرا کیمپس جو ہے نا ہیپی کیمپس ہو. ہیپی کیمپس, ادھر لوگ خوش ہو کر آئیں کہ ہم کچھ سیکھنے جا رہے ہیں. آج یہاں پہ ہمیں مسکراہٹیں ملیں گی, کوئی ہمیں ڈانٹے گا نہیں, کوئی مارے گا نہیں, ایک اچھے انوائرنمنٹ میں ہمیں بریک بھی ملے گی. تو یہ میری ایک خواہش ہے اور میری کوشش رہتی ہے کہ ہم اس پر عمل درآمد رہیں. خود ہی کے اس پلیٹ فارم سے
کچھ ایک تو آئی ٹی بیسڈ کمپنیز کو ہم بھی جانتے ہیں جی. اور یہ آپ کی جو انٹرنیٹ کے حوالے سے یہ والا ہم ضرور ان کے پاس پرپوزل لے کے جائیں گے اور ان کا ڈور ناک کریں گے. تو اللہ کرے ہماری وساطت سے اگر ہم آپ کے لیے کہیں پہ کام آ سکتے ہیں تو ہمارے لیے بڑی شکریہ جناب. اور سیکنڈلی آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. یقین کریں ہم تو آپ کے فین ہو ہی گئے ہیں تو لیکن یہ ہے کہ آپ سے بہت بڑی موٹیویشن جو ہے نا میں لے کے جا رہا ہوں, اور خاص طور پہ اس حوالے سے کہ میں دیکھتا ہوں کہ جیسے ہم نے خود ہی کے پروجیکٹ میں اس کو پارک بھی کیا ہوا ہے, نوٹ ڈاؤن کیا ہوا ہے کہ کسی وقت میں جب ہمارے پاس ایک اچھا خاصا ڈیٹا اویلیبل ہو جائے تو ان علاقے کے ریٹائرڈ لوگوں کو بھی ہم وہاں پہ بلائیں اور ان کو کہا کریں کہ جی اس ادارے میں آپ جا کے جو اپنی ایکسپرٹیز ہے دے سکیں. تو آپ ان ریٹائرڈ لوگوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا رول ماڈل ہیں. تو اس کمپلیمنٹ کے ساتھ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ, اور انشاءاللہ آنے والی زندگی میں آپ سے ملاقاتیں رائے